دوسروں کو سمجھانا مشکل ہو جائے تو خود کو سمجھا لینا بہتر ہے۔ عنقریب تمہارا رب تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ کوشش کریں زندگی کا ہر لمحہ اپنی طرف سے سب کے ساتھ اچھے سے اچھا گزرے، کیونکہ زندگی نہیں رہتی لیکن اچھی یادیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ اس عورت کو کبھی مت کھونا جس نے تمہارے سارے عیب دیکھے ہوں اور پھر بھی تم سے محبت کرے۔ گناہ انسان کا سکون ختم کر دیتے ہیں، عبادت کی لذت چھین لیتے ہیں، چہرے کا نور ختم کر دیتے ہیں۔ گناہ کو معمولی نہ سمجھا کریں، یہی گناہ آپ کی آخرت تباہ کر سکتا ہے۔ ان کے دل ہمیشہ روشن رہتے ہیں جن کی زبانیں اللہ پاک کا ذکر سے تر رہتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں جنت کے شوق میں عبادت نہیں کرتا کہ یہ تجارت ہے، اور نہ ہی جہنم کا خوف کرتا ہوں کہ یہ غلامی ہے۔ میں صرف اور صرف اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ میرا رب عبادت کے لائق ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم سفر خوبصورت نہ بھی ہو قدر کرنے والا ہونا چاہیے، کیونکہ گھر پیسے اور طاقت سے نہیں، محبت اور اتفاق سے بنتے ہیں۔ سب بھول گئے بھول جانے دو، سب یاد کریں گے مطلب کے دن آنے دو۔ والدین سے مسکرا کر بات کیا کریں۔ ہم مڈل کلاس لوگ ہیں، ہمارے ماں باپ کے پاس جائیداد نہیں، زندگیاں ہوتی ہیں جو وہ ہم پر لگا دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں پہلے سنبھل جاؤ پھر نکاح کرنا، میرا اللہ کہتا ہے تم نکاح کرو، تمہیں سنبھالنے کی ذمہ داری میری ہے۔ زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ مجھے تعجب ہے اس شخص پہ جو اپنی برائیوں کو جانتا ہے لیکن جب اسے برا کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ کبھی سجدہ کرتے ہوئے اللہ کو محسوس کرنا، ایسا لگے گا جیسے وہ صرف اور صرف تیرا ہے۔ جب اللہ کی رضا کے بغیر اس کائنات کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو پھر تمہارے دل کا بار بار اللہ سے رجوع کرنا، اس سے مانگنا بے وجہ نہیں ہے، جو ہاتھوں میں اتنی جان ڈال دیتا ہے کہ وہ دعا کے لیے اٹھ سکیں اور پھر ان اٹھنے والے ہاتھوں کی لاج بھی رکھتا ہے۔ ہر چیز بن مانگے مل سکتی ہے لیکن ہدایت کبھی بن مانگے نہیں ملتی، لہٰذا اللہ پاک سے ہدایت یافتہ بننے کی دعا کرتے رہا کریں۔ ایسا رزق جس میں زیادہ محنت بھی نہ کرنی پڑے اور حلال بھی ہو، رزق کریم کہلاتا ہے۔ بس اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہیں ویران کنویں سے نکال کر ساری سلطنت کا بادشاہ بنا سکتا ہے۔ خدا کی زمین پر خدا بننے والے یاد رکھیں، اِنَّ بطشَ رَبِّکَ لَشَدِید، رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ لوگوں کو کھونے سے نہ ڈرو، ڈرو اس بات سے کہیں تم لوگوں کو خوش کرتے کرتے خود کو نہ کھو دو۔ میرا رب کہتا ہے نا امید نہ ہو، معجزہ ہمیشہ مشکلوں میں ہوتے ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ آپ کا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے آپ ہیں لیکن آپ کی اولاد آپ کو پڑھ کر سناتی ہے۔ جاہل کو دلیل دینا اس کے ہاتھوں ذلیل ہونے کے مترادف ہے۔ رزق اور عزت کسی کے اپنے اختیار میں نہیں، اللہ تعالیٰ جسے چاہے دیتا ہے۔ دنیا میں ایک باپ ہی ایسا انسان ہے جو چاہتا ہے کہ میری اولاد مجھ سے زیادہ کامیاب ہو۔ کسی کو غلط سمجھنے سے پہلے
اس کے حالات ضرور جان لیا کرو۔ وہ بہن کو پردے کا کہہ رہا تھا اور محبوبہ کو لکھ رہا تھا، کھلے بالوں میں آفت لگتی ہو۔ جس کو آپ کی کمی محسوس نہ ہو تو یقین جانیں کہ وہ آپ کی موجودگی کو بھی محسوس نہیں کرتا۔ یا اللہ مجھے اس حد تک بدل دے کہ تو مجھ سے محبت کرنے لگے، آمین۔ جنہوں نے 63 سال جھوٹ نہیں بولا، بے شک وہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اگر تم نے نماز چھوڑ دی تو سمجھ لو کہ سکون اور برکت بھی تمہیں چھوڑ گئی۔ جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کی پریشانیاں بڑھا دیتا ہے تاکہ اسے اپنے قریب کر سکے۔ روتا وہی انسان ہے جس نے رشتہ دل سے نبھایا ہو، ورنہ مطلب کا رشتہ رکھنے والوں کی آنکھوں میں نہ تو شرم ہوتی ہے اور نہ ہی پانی۔ جب اللہ چاہتا ہے کہ کسی بندے سے دوستی کرے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غم زدہ لوگوں کے غم سنا کرو، کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مقدر میں جو ہے وہ مل کر رہے گا، 2 وقت کی روٹی کے لیے 5 وقت کی نماز نہ چھوڑنا۔ سب نے چکھنا ہے موت کا ذائقہ، زندگی کا ذائقہ کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ آج کل کے لوگ بڑے عجیب ہیں، غلط ہونے پر معافی نہیں مانگتے بلکہ رشتہ توڑ دیتے ہیں۔ مایوس نہیں ہونا چاہیے، زندگی کہیں سے بھی شروع ہو سکتی ہے۔ صبر کرنے کا صلہ اللہ تمہیں معجزوں کی صورت میں دیتا ہے۔ اچھے مرد پریشانی میں سگریٹ نہیں پیتے بلکہ بارگاہ الہی میں سجدہ کرتے ہیں۔ نہ دیر سے ملتا ہے اور نہ ہی جلد، بس اللہ پاک کی رضا کے مطابق ملتا ہے اور بے شمار ملتا ہے جب تم اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتے ہو۔ حرام چیزوں اور حرام کاموں سے ہمیشہ بچتے رہو، تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ انسان سے محبت وہی کر سکتا ہے جس پر خدا مہربان ہو۔ کھانا ہو یا محبت، کسی کو اگر زیادہ دے دو تو وہ ادھورا چھوڑ دیتا ہے۔ جب آپ کو ہر شخص سے شکایت ہونے لگے تو یہ دیکھ لیجئے کہ خرابی کہیں آپ ہی کے اندر تو نہیں۔ بچپن کی سب سے بڑی غلط فہمی یہی تھی کہ بڑے ہوتے ہی زندگی بڑی مزیدار ہو جائے گی۔ دعا سے وہ بھی مل سکتا ہے جس کا آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ گھبرائیں نہیں، میرے اور آپ کے معاملات جس کے سپرد ہیں وہ بہت غفور الرحیم ہے، وہ سب بہتر کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، صرف 2 لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرا وہ جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ اپنی زندگی میں ایسے دوست شامل کرو جو آئینہ اور سایہ بن کر تمہارے ساتھ چلیں، کیونکہ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اس کی تفسیر میں کہیں سنا اور دل میں گھر کر گیا، جب تمہیں لگے کہ بس اب تمہاری برداشت ختم ہونے کو ہے تو جان لو کہ آزمائش اپنے اختتام پر ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ Thanks for watching. Don't forget to subscribe this channel. اللہ حافظ.